الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله. پیکرے صبر و رضا اسیر کیسوے مصطفیٰ سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ہر عقیدت مند اور ارادت مند کی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہوں گا کہ آج بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے مجھے. آج بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے مجھے. تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے. گلستان باقی رہے گا لے چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیدوں باغ میں ہے کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اتنا سو کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں ہے تو اس طرح بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. میرا شریف سے فارغ کرتی ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو اہل علم جہاں تشریف فرما ہے جن کو میں نے قریب کیا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے قل ما كنت بدعا من الرسل. اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. قل ما كنت بدعا من الرسل. میں کوئی انوکھا رسول نہیں. اعلان کر دے محبوب ان سارے کافروں کے سامنے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان اتبع الا ما یوحی الی. جو وہی میری طرف کی جاتی ہے میں اسی پر چلتا ہوں, اسی کی اتباع کرتا ہوں. وما انا الا نذیر مبین. اور میں ایک کھلم کھلا ڈر سنانے والا. آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ تو قرآن کیا ہے. اسی آیت مبارکہ کو لے کر شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا کہ رسول کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں
کسی اور کی کیا خبر ہو؟ آج میں یہ آیت آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سادے سے ترجمے پہ نہ جائیں۔ ایک وہ تھے جو رستہ روک کر، رستے میں ڈیرے لگا کر وہی راہ مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ قافلہ قریب آیا تو دیکھا کہ ہر درخت سجدہ کر رہا ہے، ہر ٹیلا مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، ہر پتھر مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ھذا رسول رب العالمین۔ ابھی میرے آقا کی عمر 7-8 برس تھی، یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ انجیل پڑھنے والا، وہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ کو پہچان گیا، مگر یہ قرآن پڑھ کے بھی مصطفیٰ کو پہچان نہ سکا۔ ممبروں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے علم کی نفی کرنے کے لیے اسی آیت کا انتخاب کر ڈالا کہ مصطفیٰ کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں، اپنا حال معلوم نہیں، دوسروں کا حال کیا معلوم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 منسوخ ہے۔ کس سے منسوخ ہے؟ کس آیت سے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس آیت سے منسوخ ہے۔ یا دوسری آیت سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو بتا چکا، اللہ اپنے محبوب کو بتا چکا محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور عنقریب وہ تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بھائی اللہ عرضہ، میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر ایک امتی بھی میرا دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور جس کو اپنے انجام کی خبر نہ ہو، اپنے نتائج کا پتہ نہ ہو، زندگی گزار چکا ہو، تیری زندگی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ کیا خدا نے مصطفیٰ کو بنایا اس لیے کہ میرا محبوب دنیا میں جا کر دیکھے گناہ کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے؟ تیری زندگی کا مقصد اور ہے، مصطفیٰ کی زندگی کا مقصد اور ہے۔ تیری زندگی لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور مصطفیٰ کی زندگی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اگر اختیار ہوتا رسول اللہ کو، ہمارے جیسے ٹکڑے جیسے ہم بے اختیار، رسول بھی بے اختیار، اگر اختیار ہوتا تو 4 بیٹے رسول اللہ کے دنیا سے وصال کر گئے، اگر اختیار ہوتا تو بچا لیتے۔ یہ 4 بیٹے خدا نے دیے پھر اٹھا دیے۔ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے مر جائیں؟ محبوب خدا کو خدا نے بیٹے دیے مگر اٹھا لیے، 4 بیٹے دیے اٹھا دیے۔ لیکن ایک آیت کریمہ میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، کسی بالغ مرد کے رسول اللہ باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ 2 مختلف
کیوں جمع فرمائی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خدا کے آخری نبی ہے. سبحان اللہ. یہ دو مختلف باتیں ایک آیت میں کیوں جمع کرتے؟ اس لیے کہ آدم کا بیٹا ہو تو نبی ہے، شیش کا بیٹا ہو تو نبی ہے، جناب ابراہیم کا بیٹا ہو تو نبی ہے، جناب اسحاق کا بیٹا ہو تو نبی ہے، جناب زکریا کا بیٹا ہو تو نبی ہے، اور مصطفیٰ کا بیٹا ہو نبی نہ ہوتا تو یہ مقام مصطفیٰ کے خلاف تھا. اگر نبی بنا دیا جاتا تو شان مصطفیٰ کے خلاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے 4 بیٹے دیے، دے کے اٹھا دیے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں پائے. دیکھا کہ مصطفیٰ کا تو اپنے انجام کی خبر نہیں. حاضرین محترم، میرے آقا حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ حدیثوں میں موجود ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرے گی تو بجلی کی چمک کی طرح 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزر جائے. بجلی کی سرعت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا پل صراط پر سے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزر جاتی. یہ ہے سیدوں کی ماں، سیدوں کی ماں فاطمہ الزہرا. جب گزرنے لگے گی تو حکم ہوگا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو کہ مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے. جناب آدم کی نگاہ جھک جائے گی، جناب نوح کی نگاہ جھک جائے گی، جناب ابراہیم کی نگاہ جھک جائے گی، جناب اسماعیل کی نگاہ جھک جائے گی، جناب زکریا کی نگاہ جھک جائے گی. جتنے کتب ہیں سب کی نگاہیں جھک جائیں گی، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی نگاہیں جھک جائیں گی. مصطفیٰ کی بیٹی گزر جائے گی، کوئی دیکھنے نہیں پائے. تو جس کو اپنے انجام کی خبر نہ ہو وہ کسی کے انجام کی خبر دے سکتا. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوان اہل جنت کے سردار. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب خدا تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا. میرے آقا مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، لیوا الحمد ہاتھ میں ہوگا. ساری مخلوقات خدا اسی علم کے نیچے، اسی جھنڈے کے نیچے، اسی لوا کے نیچے کھڑی ہوگی اس کے سائے میں. میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن قیامت برپا ہوگی، دوسری بار سور پھونکا جائے گا، میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھوں گا. اللہ اکبر. پھر جنت البقیع کے سارے اٹھے، میرے آقا کے ہاتھوں میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا. جس کے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہو، عمر بن خطاب کا ہاتھ ہو، ان کی شان کا کیا کہنا. لیکن قیامت برپا ہوگی اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. مصطفیٰ تو اسے بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. تم کہتے ہو انہیں اپنے انجام کی خبر نہیں. یہاں علم کی نفی نہیں ہے، کیا توجہ فرمانا، علم کی نفی نہیں ہے، درائق ہے.
علم اور ہے، درائت اور ہے۔ درائت کیا ہے؟ اٹکل سے، قیاس سے، زن سے، تخمینے سے، اپنی سوچ سے اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے اسے درائت کہتے ہیں۔ عقل سے سوچو تو وہ درائت ہے۔ علم اور ہے، درائت اور ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں عقل اٹکل سے، قیاس سے، تخمینے سے، ظن سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ درائت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ میں اٹکل سے نہیں جانتا، قیاس سے نہیں جانتا، اپنے تصورات سے نہیں جانتا، مجھے تو اللہ نے بتایا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ جو اللہ کی طرف سے علم ہو اس کو درائت نہیں کہتے، اسے علم کہتے۔ تو پتہ چلا حضور کا اپنے انجام کا علم ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ یہاں ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھا کر ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وقت ظہر آ گیا۔ نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک خطبہ جاری رہا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر بغیر کسی وقفے پہ پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، پھر خطبہ شروع فرما دیا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ نماز عصر تک خطبہ جاری رہا، پھر میرے آقا تشریف لائے نیچے، پھر خطبہ چھوڑ کر نماز پڑھائی، نماز پڑھا چکے تو پھر خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ کہ میرے آقا نے ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ کب شروع کیا؟ یہ بھی بولی فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے فوراً بعد خطبہ شروع کیا اور سورج غروب ہونے تک خطبہ جاری رہا۔ وہ رحمت للعالمین جو فرماتے ہیں کہ نماز فجر کو میں اس لیے مختصر کیے لیتا ہوں کہ گھروں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، ان کی مائیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور میں نماز کو اس لیے مختصر کرتا ہوں کہ ان کی مائیں اپنے بچوں تک پہنچ جائیں۔ آج کسی کا بچہ نہیں رہا، کیا بشیر صاحب آج کسی کا وضو نہیں ٹوٹا۔ آج نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک سارے بیٹھے رہے، مائیں بیٹھی رہی، آج کسی کا بچہ نہیں رویا، آج کسی کا وضو نہیں ٹوٹا، آج کسی کا بھوک اور پیاس نے نہیں ستایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا قبضہ دلوں پر بھی تھا اور دماغوں پر بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرمایا اس میں؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ قَائِلٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کچھ قیامت تک ہونے والا تھا مصطفیٰ نے وہ بتا دیا۔ جو قیامت تک کے واقعات کو جانتا ہو کیا وہ اپنے انجام سے بے خبر ہوگا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی دیوبندی بستر اٹھا کر در بدر پھرنے والے رشید احمد گنگوئی کے فتاوی رشیدیہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، اگر یہ بات نہ نکلے تو جو چور فیصلہ وہ میری سزا۔ رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے کہ یہ کتاب تقویت الایمان، گھر میں رکھنا عین ایمان ہے۔ جس کتاب میں لکھا ہوا کہ رسول کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں،
وہ کتاب اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھنا اہل ایمان ہوگا. وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. جس کسی کا جی چاہے حوالہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ نبی کا احترام فقط بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی کم کرنا چاہیے.